بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا حیران کن واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا واقعہ ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور ایک خطرناک پاگل جن کا۔ ایران کے شہر عفان میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے وہاں ہزاروں دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے اس عورت کے کئی عاشق تھے، مگر اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کی شادی ایک نیک، عزت دار اور غیرت مند انسان سے ہو گئی۔ اب وہ شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، مگر اس کی بیوی جب بھی گھر سے باہر نکلتی شوہر کی بات نہ مانتی تھی۔ اس کا شوہر اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم، تمہارے یہ بال بہت ہی خوبصورت ہیں، تمہاری آنکھیں بھی بہت حسین ہیں، جنات عورتوں کے عاشق بن جاتے ہیں، اس لیے پردہ کیا کرو۔ مگر وہ اپنے شوہر کی بات کو سمجھ ہی نہ پائی۔ ایک دن وہ ایک ویران جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک بہت ہی گھنا درخت تھا۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ وہ عورت اس درخت کے نیچے سے گزر گئی اور پھر گھر لوٹ کر شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ جب اس کا شوہر کام سے واپس آیا تو اس نے کہا کہ بیگم، کھانا لگا دو، مجھے عشاء کی نماز کے لیے مسجد بھی جانا ہے۔ مگر بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے پھر آواز دی کہ بیگم، کھانا لگا دو، لیکن اس بات بھی کوئی جواب نہ آیا۔ شوہر اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر گئی۔ اچانک اس کے شریر میں زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ اسے فرش پر تڑپتا ہوا دیکھ کر شوہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ قریب ہی ایک حکیم کی دکان تھی۔ شوہر دوڑ کر وہاں پہنچا اور حکیم سے کہا کہ جلدی جلدی گھر چلیے حکیم صاحب، میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب اس کے ساتھ گھر آئے اور دیکھا کہ بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہو کر کہنے لگا کہ کہیں میری بیوی دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کی موت نہیں ہوئی ہے، پر اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کچھ دوائیاں دی اور کہا کہ دوا اسے کھلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی پیارے دوستو، یہ ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ عورت کبھی بھی کسی کے سامنے بلکنے لگتی تھی، درد سے تڑپتی ہوئی زمین پر گر جاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب وہ بازار سے جا رہی ہوتی تو اچانک بنا کسی وجہ کے گر پڑتی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہوتی تھی کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی اور انجان بن کر پوچھتی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شریف شوہر کو اپنی بیوی کی بہت فکر تھی۔ گھر میں جو بھی حالات ہوتے تھے وہ تو ہوتے ہی تھے، لیکن جب وہ سرعام لوگوں کے سامنے گرتی تو کبھی کبھی اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کوئی اس پر طنز کستا کہ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، اس پر کوئی بری بلائیوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا کہ اسے کسی فقیر کے پاس لے جاؤ، تعویذ بنا کر پہناؤ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ شوہر نے ہر طرح کا علاج کروا لیا، ٹوٹکے بھی کروا لیے، حکیموں کی دوائیاں بھی کھلا دی، مگر اس کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی درویش کے پاس گیا۔ اس کے کسی پڑوسی نے اسے بتایا تھا کہ دور ایک پہاڑ کے پاس ایک درخت کے نیچے درویش بیٹھتا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش کے پاس پہنچا۔ ویرانے میں درویش موجود تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا کہ بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور، میری بیوی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ ایسی بیمار ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا کہ میں اسے تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اسے پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تمہیں اسے گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنے دینا، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ وہ اکیلی باہر نہ جائے۔ شوہر نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح۔ درویش نے کہا کہ نہیں،
میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا، مجھے یہ بات بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو۔ اس کے بعد وہ نیک شوہر اپنے گھر گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یاد رکھنا، تمہیں گھر سے باہر بالکل نہیں جانا ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں آ کر تمہارا سارا کام کر دوں گا۔ اور وہ کبھی بھی چیخ پڑتی تھی، چلاتے ہوئے کہتی تھی کہ گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اپنے شوہر کو پہچاننے سے وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر شوہر بیزار ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فرما بردار تھا اس لیے اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ تھک کر وہی درویش کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش نے کہا کہ میرے بچے، تمہیں بات تو سمجھنی ہی پڑے گی۔ دیکھو، کئی سال ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کر رہا، جبکہ ہم نے اس پر دم بھی کیا، پڑھ کر پھونکا بھی تھا، قرآن پاک کی صورتیں اور آیات بھی پڑھی تھی، لیکن برابر وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا بغداد شریف کیوں چلا جاؤں؟ وہاں پر کوئی بہت بڑے درویش یا فقیر موجود ہیں کیا؟ شوہر کہنے لگا کہ میں تو آپ کے پاس ہی آتا ہوں، آپ کے پاس علاج کروا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا۔ درویش نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، ٹوٹکے بھی کام نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے قرآن پاک کی صورتیں اور آیات بھی اس پر دم کر کے پھونکی، لیکن اس کی حالت ہو بہو ویسی ہی ہے جیسے پہلے دن تھی۔ فقیر نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ بغداد میں کون رہتا ہے؟ بغداد کیوں جاؤں؟ درویش نے کہا کہ بغداد میں پیران روشن پیر قطب الحقاب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، مجھے پوری امید ہے وہ تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور یہ بیماری کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کون حضرت ہیں؟ درویش نے کہا کہ میں تو ایک درویش ہوں، لیکن وہ درویشوں کے بھی درویش ہیں۔ سبحان اللہ، ولیوں کے سردار ہیں، غوث سرورہ ہیں، بغداد کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علم اور عمل عطا فرمایا ہے، وہ کرامت دین ہے جو تمہارے بیوی کو شفا دے سکتے ہیں۔ یقیناً علاج کروانا چاہیے، بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کچھ بڑی ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، ان کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ جس کے لیے بھی وہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی کہ وہ شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات پر میں عمل ضرور کروں گا، میں اپنی بیوی کو لے کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا۔ میں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، تو پھر اس دروازے کو بھی کھلوا کر ہی رہوں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا کہ وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم ان کے پاس چلے جاؤ، تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی، اس نے پھر بھی اسے منایا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں آپ کہتے ہو نا کہ باہر نہیں نکلو، تو ہاں میں اب گھر سے باہر بالکل نہیں نکلوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی زبان سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو، تمہاری بیوی ہرگز راضی نہیں ہوگی وہاں جانے کے لیے، اور تمہیں اگر کسی بھی طرح اسے منانا ہے تو اسے یہ ہرگز مت بتانا کہ تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ شوہر نے بیوی کو بہت سمجھایا کہ اب دیکھو نا، تم تماشا بن گئی ہو، لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارا بھی اور میرا بھی، تم اس چیز سے بہت پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف سے گزر رہی ہو، اسے جھیل رہی ہو، اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اگر وہ تمہارے لیے دعا کریں گے
تو تم انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ درویش نے اس کے شوہر سے ایک بات کہی تھی کہ اگر تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے تو تم بس یہ کہہ دینا کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا ہے، بس تمہیں چلنا ہی ہے۔ جب شوہر نے غصے میں آ کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ شخص غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ اس مرید نے پوچھا کہ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے اور میں بس پیر صاحب کو اسے دکھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تم چلے جاؤ ان کے پاس، پھر جب وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ اب وہ شوہر روتا ہوا بہت اذیت ناک حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ حضرت، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہت سے درویش ہیں، لیکن یقین مانیے میں نے آپ کی جیسی شخصیت کسی میں نہیں دیکھی۔ آپ کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں، میری بھی بات بنا دیجئے سرکار۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عرفان کا رہنے والا ہوں حضور۔ میری بیوی جسے اکثر ایسے عجیب و غریب خطرناک دورے پڑتے ہیں کہ اسے کسی بات کا بھی ہوش نہیں رہتا، 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد لوگوں کے کہنے پر میں نے اسے کسی درویش کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کا اصل معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا پتا ہے کہ اس سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ تو بھگت ہی رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر کے پاس۔ بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ مرگی یا جنون کس وجہ سے ہوتا ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ جب دورہ پڑتا ہے تو نہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور نہ ہی اسے کچھ یاد رہتا ہے۔ یہ بیماری ایک گندی ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے۔ مرگی یا جنون کبھی کبھی جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ خبیث جنات کبھی انسانوں کی صورت پسند آ جانے کی وجہ سے ان پر قبضہ جما لیتے ہیں تو کبھی صرف تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خبیث خطرناک جن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ جن شرف دین کی وادی کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی شرف دین کی وادی کا نام سنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت، میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش کے قدم موجود ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ ایک سرکش اور نافرمان جن ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے دورے پڑتے ہیں اور اسے ہی لوگ مرگی کہتے ہیں۔ اس جن کا نام خان ہے، وہ تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔
یہ واقعہ اسی دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس درخت کے نیچے سے گزری تھی۔ وہ جن وہیں بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اسے طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا چاہے جتنے بھی عمل کیے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھو اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی عمل اپنی بیوی پر کرنا۔ ڈرنا بالکل مت۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھنا۔ جب اسے مرگی کا دورہ پڑے تو اس کے کان میں کہنا کہ اے خان، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بغداد شریف میں رہتے ہیں تو ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اسی رات اس کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑا۔ وہ عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل ویسے ہی حالت میں جیسے اس کی پہلے ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ چیخ چلا رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس کے کان کے پاس جا کر کہا کہ اے خان، تیرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ نورانی بزرگ ہیں، بغداد میں رہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ اچانک اس کی بیوی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے جیسے کوئی چیز باہر نکل گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک خطرناک جن تھا جس کی شکل بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ جن چیخ کر بولا کہ مجھے اتنی آسانی سے تو نہیں نکال سکتا، میں تجھ سے بدلہ ضرور لوں گا۔ میں تیری بیوی کا پرسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے جواب دیا کہ تجھے اس کا واسطہ جس نے میرے اور تیرے سامنے یہ نام لیا ہے، تجھے میرے رب کا واسطہ، یہاں سے دور چلا جا۔ تیری وادی سرم دیپ ہے، یہاں نہیں، جہاں سے تو آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ تیرے لیے انسانوں کی دنیا نہیں بنی۔ لیکن غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام ایسا اثر کر گیا کہ وہ جن بار بار کوشش کرنے کے باوجود اس عورت کے پاس نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس کا جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ اسے اور زیادہ تکلیف دینا چاہتا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا اور وہ غم سے تڑپ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی کے شوہر نے اچانک آواز لگائی کہ المدد یا غوث اعظم یا معی الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کیجیے، بچا لو ہمیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ جن اچانک چیخنے لگا، کوئی اس سے جیسے مار رہا ہو۔ پھر اس کے جسم میں اچانک سے آگ لگ گئی۔ وہ چلانے لگا کہ نہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، اب اس عورت کو بالکل پریشان نہیں کروں گا۔ اے آدم ذات، کہو کہ غوث الاعظم سے کہ مجھے چھوڑ دے۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، اب وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ شرافت سے یہاں چلے جا، مگر تو نہیں گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے زندہ نہیں جائے گا، اب تیرا انجام موت ہی ہوگا۔ اور اچانک وہ جن جل کر راکھ ہو گیا۔ جس شوہر نے سالوں تک اپنی بیوی کا علاج کروایا تھا، وہ آج ایک ہی جملہ کہہ کر اسے بالکل تندرست ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ حضور، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ بالکل صحیح نکلا۔ آپ سچ میں ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک میں نے اس سے ڈرتے اور جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پوچھا کہ کیا وہ لوٹ کر آئے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ مر چکا ہے، اب وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن ہاں، دوسرے جنات تمہاری بیوی کے پیچھے آ سکتے ہیں، اس لیے اسے احتیاط سے رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو یہی نام لینا، المدد یا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نمرا وائس سٹوریز چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔